جل جل کر مر جائیں حاصل جل جل کر غم مت کر اے میرے پیغمبر غم مت کر اے میرے پیغمبر دیتا جا اور سبحان اللہ سرکار کی طرف خطاب ہے دیتا جا بھر بھر کے ساگر دیتا جا بھر بھر کے ساگر انا اعطینا کل کوثر دیتا جا بھر بھر کے ساگر چلیے دو مصرے اور سنگ دیجئے دو مصرے آتی ہیں سوال فرمایا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا دیے ماں اسے بولو سبحان اللہ فرمایا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان دو مصرے اور سنیے دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون تماشا ہے دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون ان للہ و انا الیہ راجعون ماشاءاللہ توجہ کیجئے ذرا سا اور کرنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو آج چونکہ یہ عرس کی محفل ہے تو میں نے اپنی تقریر کا عنوان ہی منتخب کیا ہے نسبت اور نسبت کتنی اہم چیز ہوتی ہے بہت توجہ سے سنیے گا مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ مقام ابراہیم میں نماز پڑھو یہ مقام ابراہیم ہے کیا یہ ایک پتھر ہے اگر پتھروں کی تقدیر دیکھنا ہے تو شہر مکہ چلو وہاں ایک پتھر وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں وہ میری پیدائش سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا جاتا ہے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ سے گزرتے تھے تو پتھروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ابے پتھر تو نبی پہ سلام پڑھے مگر آج کل کچھ لوگوں کا دل اتنا پتھر ہے کہ اب اگر سلام کا موڈ ہی نہیں بنا ہے اس پتھر کے بارے میں اللہ کہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ مقام ابراہیم میں نماز پڑھو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس پتھر کے اوپر کعبے کی تعمیر کی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کعبے کو سرخ یاقوت سے تعمیر فرمایا بہت سارے جاہل صوفی کہتے ہیں کہ کعبے میں آدم علیہ السلام کا مزار ہے جو ایک بکواس ہے اور غلط ہے حقیقت یہ ہے جہاں کعبہ ہے وہاں آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا زمانہ گزرتا گیا نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کعبے کو بنو سے نفیس آسمان پر اٹھا دو طوفان نوح آ گیا اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم پیغمبر کو میرے خلیل جاؤ اور کعبے کی تعمیر کرو بولو محبت سے سبحان اللہ جاؤ کعبے کی تعمیر کرو ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ مٹی اور پانی کا بہاؤ اتنا چلا ہے
کہ بنیادیں ظاہر نہیں ہو رہی. دعا کرتے ہیں اللہ کعبے کی بنیادوں کو ظاہر فرما دے. دعائے خلیلی واقع اجابت سے ٹکرا گئی. اللہ نے بنیادوں کو ظاہر فرما دیا. اب ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام پتھر لالا کر کے دے رہے ہیں. جب کعبے کی دیوار اونچی ہو گئی تو جیسے ہم انڈیا میں دیوار اونچی ہو جائے تو شہری بنا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور رکھ لیا. اب ابراہیم علیہ السلام اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں. خدا کی رحمت مسکرا رہی ہے, اے میرے خلیل اب دیوار تو اونچی ہوگی مگر تمہیں پتھر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جتنی دیوار اونچی ہوتی جائے گی یہ پتھر نیچے سے بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کعبہ کمپلیٹ, کعبہ مکمل. ابراہیم پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم باپ بیٹوں کی جانبی سے اس تعمیر کو قبول فرما. یاد رکھو جب دین کا کام کیا کرو, مدرسہ بناؤ, مسجد بناؤ, عیدگاہ بناؤ, خانقاہ بناؤ, جب نیک کام کرو نا تو ریاکاری اور دکھاوا اور بناوٹ سے کام نہ کیا کرو, بلکہ جب تنہائیوں میں جایا کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اللہ سے دعا کیا کرو, مولا نیک کام کرنا ہمارا کام تھا اور قبول فرما لینا تیرا کام. توجہ کیجیے ذرا سا اور ذہن میں اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجیے. یہ وہ مقدس کعبہ ہے جہاں صبح شام میں 120 رحمتیں نازل ہوئی. سبحان اللہ. 60 کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے, 40 کعبے میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے. اگر عبادت کرتے کرتے طواف کرتے کرتے تھک جاؤ اور صحن کعبہ میں بیٹھ کر کعبہ دیکھتے رہو, دیکھنے کی ثواب, دیکھنا عبادت. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے. وہ لوگ جو مالی کے نصاب ہیں, جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں, وہ بہت سے میری بات سنیں. آج کل ایک ماحول چلا ہوا ہے, سب عمرہ ہی میں نپٹائے دے رہے ہیں. کیا بات ہے, بولو. ارے مجھ سے کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے, ایک بار دیکھا میں راستہ دیکھنے جانا. نوٹ کرو, عمرہ سنت ہے, نہیں کرو گے تو گنہگار نہیں ہوگے. اور اگر استطاعت ہے تمہارے اوپر فرض ہے حج, تو اگر اس فرض کو تم نے چھوڑا تو تم گنہگار ہوگے. لہذا حج کو اولویت دو اور ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں. جب پہلی بار حج کے ارادے سے جاتے ہیں 6 مہینے سے تیاری کرتے ہیں, صبح شام آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور عمرہ کرو. لیکن اگر اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو عمرہ میں ٹالنے کی کوشش مت کرو. حج فرض ہے, بس آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں, ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے, اسی طریقے سے حج بیت اللہ کا. لہذا جس کو اللہ نے اتنی استطاعت کی ہے کہ وہ سواری اور زادرہ پر قادر ہے تو اسے حج کرنا چاہیے. اور اگر اتنی رقم نہیں ہے, غریبی کا عالم ہے, وہ عمرہ کر لیتا ہے اس مقصد اور نیت سے کم جا کر جماعت گنبد خضرا دیکھیں, جا کر کے کعبۃ اللہ دیکھ لیں, تو اللہ ہماری تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے, ہمارے تمہارے حالات کو پروردگار عالم خوب جانتا ہے, اسے خوب معلوم. یاد کرو جب میدان حشر کا وقت ہوگا, ذرے ذرے قطرے قطرے کا حساب ہوگا, اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا, فرشتوں کعبے کو دلہن کی طرح مرصع اور مزین کر کے لاؤ. کعبہ جب سجا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا, کعبہ یہ بتا ان لوگوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس نے تیرا طواف کیا. تو کعبہ زبان حال سے کہے گا, مولا جس نے طواف کیا ہے اسے کعبۃ اللہ بخشوائے گا, اور جو طواف نہیں کر سکا اسے رسول اللہ بخشوائے گا. محترم سامعین کرام, یہ وہ مقدس کعبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں شرف دیتا ہے اور ہم زیارت کر کے آتے ہیں. لیکن میں اس بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب کعبہ موجود ہے,
نماز پڑھو. آؤ طواف سے فارغ ہو گئے, نفل نماز پڑھو اس پتھر کے سامنے. ہم نے کہا اللہ حکیم کے ہوتے ہوئے, مصعب رحمت کی موجودگی میں, صحن کعبہ کے ہوتے ہوئے, مسجد حرام کے رہتے ہوئے پتھر کے سامنے نماز. خدا کی رحمت مسکرا پڑی, میرے بندو پتھر نہ دیکھو, اس پتھر سے میرے نبی کا پیر چھو گیا, مس ہو گیا, ٹچ ہو گیا. پتھر نہ دیکھو. اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی. ایک پتھر سے اگر نبی کا, اللہ والے کا پیر چھو جائے تو اس پتھر کی تعظیم. تو مجھے بتاؤ جس قبر میں کوئی اللہ والا لیٹا ہوگا اس قبر کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں مٹی تو سبھی مٹی ہے, مگر مٹی کے وہ ذرے جو گنبد خضرا میں ہیں وہ جنت سے بڑھ کر ہیں, اور جو ذرے رسول اللہ کے جسم پاک سے چھو گئے ہیں وہ عرش الہی سے افضل ہیں. جس رسول کی خاک کا یہ عالم ہو اس کی ذات پاک کا کیا عالم ہو. اچھا ایک بات اور سنو, اللہ نے جانتے ہو پتھر کے سامنے نماز کیوں پڑھوایا؟ اب کیا ضرورت تھی یہاں پہ آؤ نماز پڑھو؟ اس لیے پڑھوایا تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور ایک میرے نبی کی یادگار بھی قائم رہے. نوٹ کرو, نیک بندوں کی یادگاروں کو قائم رکھنا سنت کبریٰ. اچھا ایک بات بھائی صاحب ہے مجھ سے کہنے لگے وہ عرس نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ مزار پہ عورتیں جائیں. تو میں نے کہا شادی نہیں ہونا چاہیے. بولے کیوں؟ میں نے کہا عورتیں جاتی. اگر یہی تمہارا فارمولہ لاگو کیا گیا تو پھر ہندوستان کے سیاسی نیتاؤں کو الگ سے جماعت بنانا پڑے گا, عالمیہ رلوا سماج, کیونکہ ہر گھر میں عورتیں جاتی تو شادی نہیں ہوگی. بولو ارے شادی بھی ہوگی, عرس بھی ہوگا, مگر دونوں شریعت کے مطابق ہوں گے. پوری توجہ ہے میری طرف, غور سے دیکھ رہے, یہ دیکھ رہے کیا؟ ارے بتانا مت ہے نا, اتنا خیال رہتا ہے کہیں کٹنے نہ پڑے. لڑکے جوان ہو گئے کٹوانے نہ پڑے, بار اس ناک اس کا خیال بڑا احترام, کٹنے نہ پڑے. اچھا یہاں سے نکلتا کیا ہے بتانا مت. سمجھ گئے نا, اس میں سب کا اپنا اپنا انتظام رہتا ہے. نکلا ہے پہنچے, اگر گندگی تو نکلتی ہے, نکلے کون ہو, یہ مشتقل نکلتا, گندگی نکلتی ہے نا, تو کیا گندگی نکلتی ہے تو ناک ہی کاٹ ڈالو گے؟ ناک تو نہیں کاٹا جائے گا. نکلے پوچھ لو, ناک تو نہیں کاٹا جائے گا. بولو اسی طرح عرس میں ہو یا شادیوں میں ہو, جو شریعت کے خلاف رسمیں ہیں ان رسموں کو مٹایا جائے گا. عرس کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہمیشہ ہوگا. ایک بات اور بتاؤ, بڑے پیار سے مجھے سمجھاؤ اور محبت سے بتاؤ. یہ پورے اس محلے کے لیے میسج ہے میری طرف سے. آج میں نے ایک میسج پاس کیا ہے میٹنگ کر کے. جانتے کیا کیا ہے؟ کچھ سوشل میڈیا پر اسی خبریں آ گئی میرے پاس, اسی وجہ سے پاس کیا کہ جو امام اپنی مسجدوں میں نماز پڑھا ہے, طریقہ تبلیغ ان کو معلوم ہے اس محلے کا کہ وہاں کیسے تبلیغ کرنا چاہیے. وہ امام کی ذمہ داری اپنے ڈھنگ سے وہ تبلیغ کرے, اپنے ڈھنگ سے بات کرے, اپنے ڈھنگ سے خطاب کرے, اپنے ڈھنگ سے مترجموں کو سمجھائے. لیکن جب ان مسجدوں میں اس امام کے قریب جا کر کے دوسرے علماء کو بیان کرنا ہو تو ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کر کے بدعقیدیت کا رد ضرور کریں, تاکہ فتنے امام کے خلاف بھولے جاتے ہیں. لیکن جب باہر سے آدمی آ کر کے بولتا ہے کوئی نہیں بول پاتا, سیدھے ایڈریس دیتے رہو, جاؤ وہاں سے آئے تھے, جاؤ وہاں سے آئے تھے, جاؤ وہاں سے آئے تھے. کیوں؟ عقیدہ بتانا بہت ضروری. ایک جملہ میرا اور سن لیجیے, ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے اعتراضات ہیں یاد رکھیے گا
وہ بدعقیدہ مولویوں پر ہے. بولو کن پر ہیں؟ بدعقیدہ مولویوں پر ہیں. اور ان کے جتنے اعتراضات ہیں وہ ہماری جاہل قوم پر. پٹاخہ چھوڑا دیا، آتش بازی کر دی، بولو ڈی جے لے آیا، خرافات کر دیا. تو جب آپ اس وقت انگلی اٹھا سکتے ہیں جب یہ حکم، یہ آرڈر، یہ اجازت کوئی سنی عالم دین دے رہا ہو، وہ تو اسے روک رہا ہے، گناہ بتا رہا ہے، خطا ہو رہا ہے. تو ان کے جتنے اعتراضات ہیں ہماری جاہل قوم پر ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، پوری توجہ کیجیے گا. اب ایک بات مجھے بتائیے کہ پانی پیتے ہیں کہ نہیں آپ؟ اتنی آسان بات کوئی پوچھے گا؟ پانی پیتے ہو نا؟ وادی کا، ندی کا، چشمے کا، علاقے کا، کنویں کا، ہینڈ پمپ کا، نگر پالیکا کی ٹنکی کا پیتے ہو نا؟ کھڑے ہو کے پیتے ہو کہ بیٹھ کے؟ دیکھو ایک تو جلسہ ہے، جھوٹ نہ بولنا، دوسرے مسجد ہے. چلو اب تک جو بھی کرتے رہے، آج سے ایک چیز سیکھ کے چلے گا جب سے کہ جب پانی پئیں گے تو انشاءاللہ برف بھی پئیں گے. انسان ایک بات پر عمل کرو، زیادہ نہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، بڑی باتیں ہیں وہ. چلو یہی چالو کر دو. تو دیکھو جب آپ پانی پیتے ہو تو سارا پانی بیٹھ کر، اور اگر کوئی آب زمزم لا کے دے دے کھڑے ہو گئے. اب مجھے صرف اتنا بتاؤ، سارا پانی بیٹھ کے آب زمزم کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا آب زمزم کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ کہیں گے حضرت یہ جو آب زمزم ہے نا، ایک نبی کی ایڑی سے چھو گیا ہے، ایک نبی کی ایڑی سے ٹچ ہو گیا ہے. اچھا تم تو کھڑے ہی ہوتے ہو آب زمزم کے لیے. مجھے تو حیرت ان لوگوں پر ہے جو نبی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، پانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بولو یار، پانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب ایک پانی نبی کی ایڑی سے چھو جائے تو اس پانی کی تعظیم تو صحابہ رحمت للعالمین کی تعظیم کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کر رہے ہیں، میرے پیغمبر کی تعظیم کا عالم کیا ہوا. ایک بات یاد آ گئی مجھے، حضور مخدوم المشائخ سرکار کلا رحمت اللہ، یہ میرے پیر و مرشد ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند بریلوی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھایا. بولو محبت سے سبحان اللہ. ابھی مفتی عبدالغفور صاحب کا بنگال شاہپور میں انتقال ہوا، میرے قریبی مراسم تھے. میں بھی ایک مہینے نومبر میں کانفرنس میں گیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تو کچھ مریدین نے خواہش کی تو میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا. تو انہوں نے برجستہ اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے کہا کہ جس وقت سرکار کلا نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھایا تھا تو میں اس جنازے میں شریک تھا. تو یہ بزرگ ہیں، پڑوسی ملک تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے انڈیا واپس آنے لگے تو ایک مرید تھا کراچی میں، عبد المجید کر کے، وہ آیا اور کہنے لگے حضور 2 منٹ کے لیے میرے گھر تشریف لے چلے. یہ مرید تو جانتے ہی اور 2 منٹ والے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو پیر صاحب سے کہہ رہا تھا لے چلے. آج کل تو پیر خود کہہ رہا ہے کہ چلو تمہارے گھر قدم رکھ دیتے. وارے بھیا تیرے قدم میں کون سی برکت آ گئی ہے؟ کون سے قدم لے کر کے آیا ہے؟ کون سے قدم کی فضیلت بتا رہا ہے؟ پہلے مرید کہا کرتے تھے کہ حضور قدم رکھتے ہیں، پیر خود کہہ رہا ہے چلو پورا پاؤں رکھ دیں. توجہ شروع کیا آپ نے کہا حضور 2 منٹ میرے گھر تشریف لے چلے. تو حضرت نے فرمایا ٹائم نہیں عبد المجید، جب دوسرے سفر میں آئیں گے تو دیکھا جائے گا حضور 2 منٹ. اچھا وہ سمجھ رہا تھا کہ 2 منٹ کہہ رہے ہیں تو 2 ہی منٹ میں. حضرت نے فیصلہ کر لیا چلو 1 منٹ آنے میں جانے میں. حضرت گئے اس کے دروازے کھڑے ہوئے، کہا عبد المجید 1 منٹ پورا ہو گیا. عبد المجید کھڑا ہو گیا، کیا یار 1 منٹ پورا ہو گیا؟ میں نے تو انڈیا اور پاکستان سے 2 منٹ سمجھا تھا، کم سے کم 20 منٹ. یہ لگتا ہے حضرت واپس چلے جائیں گے. دوڑ کر گیا، بیوی سے کہا 1 گلاس پانی دے دو، صاحب سجادہ آئے، سید صاحب آئے ہیں، آلے رسول ہیں. تو عورت نے 1 گلاس پانی دیا. بیوی نے کہا بیٹھاؤ، گھر میں بیٹھاؤ، ناشتہ کرا. بولے نہیں ٹائم ہو گیا ہے، دے دو 1 گلاس پانی. عورت نے دیا جلدی سے. عبد المجید نے لے جا کر کے حضرت کو پیش کیا. حضرت کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے پانی پینے لگے. جب کھڑے کھڑے پانی پینے لگے تو سب تو برداشت کر سکتے ہیں، مگر جانتے ہو
اگر بغل کچھ مولوی کھڑے اور انہوں نے جو ٹھیوی چلائی ہے، یہ تو سید صاحب پانی کھڑے کھڑے، آل رسول پانی کھڑے کھڑے، سجادہ رسول پانی کھڑے کھڑے، اللہ ان مولویوں کی ٹھیویوں سے بچا لے۔ اور بڑے بڑے مولوی کچھ نہ کچھ حرکت کر جاتے ہیں، میں تو اکثر دیکھا ہے، مگر اللہ نے مجھے برداشت کو مادہ اتنا دیا ہے، چاہے اتنا وہ بکے مجھے پرواہ والے نہیں، زبردستی چاہے کس کو کسی کو عزت دے دو، لیکن وہ کرے ضرور کچھ نہ کچھ، بے موقع بات ضرور بولے گا۔ بہرحال وہ ٹھیوی چلے رہی، تو حضرت نے فرمایا، اور حضرت نے فرمایا کہ کیا بات کی مولوی صاحب، کیا بات؟ تو کہا حضرت کچھ نہیں، آپس میں باتیں چل رہی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم بھی تو آپسی کے ہیں، باقی بتاؤ تو کیا کیا؟ کچھ نہیں، ہم لوگ ناراض ہو رہے تھے، امیدوں پر کچھ سمجھتے مسئلے نہیں، جب کہتے ہیں جاتے حضرت کے جانے کا ٹائم تھا اور آگے بڑے 2 منٹ اور لاکے پانی بھی دے دیا، وہ حضرت کو جلد بازی میں یاد نہیں رہا اور حضرت نے کھڑے ہو کے پانی پر پی لیا ہے۔ حضرت کوئی بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں، ارے حضرت ہوتا رہتا ہے، حضرت دماغ میں کچھ نہ لگے گا، ارے حضرت یہ سب چلتا رہتا ہے، بالکل بے فکر رہیے، کوئی دماغ میں نہ دیکھو کیسے صفائی کرتا ہے۔ تو حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب صوفیہ کرام آب زمزم کو تو کھڑے ہی ہو کے پیتے، اب تو یہ عبد المجید کو بھی نہیں معلوم تھا کہ پانی کون سا ہے۔ تو بیوی کی بات کیا، بیوی سے ایک بات بتاؤ بھائی، یہ جو آپ نے پانی دیا تھا یہ پانی کون سا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا اسی کو اتنا بتا دو کہ پانی تھا کون سا؟ کہا میں نے آپ سے کہا ناشتہ کراؤ، گھر میں بیٹھاؤ، تو آپ نے کہا کہ ٹائم نہیں ہے، پانی دے دو۔ تو میں نے کہا اگر پانی ہی دینا ہے تو میں کراچی والا پانی کیوں دوں؟ میرے گھر میں مکے والا پانی اٹھا، میں نے آپ زمزم کیا تھا، کہا اسی لیے تو کھڑے ہو کر کے بھی ہے۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دو محبت کے ساتھ کہ جب ایک ولی کی غیب دانی کا یہ عالم ہے تو علم غیب مصطفیٰ کا کیا عالم ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات کو میں ذکر رہا تھا اور آپ کو یہ بتا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ، وضو کرتے ہو نا؟ نیند تو نہیں آتی؟ ارے بولو بھائی، امام صاحب آپ بتائیے تو چلو تھوڑی دیر سن لو، کہیں راستے میں چین پوری مت کرنا کوئی آدمی۔ بولو وضو کرتے ہو نا؟ ارے محبت سے بولو، ہاں نماز پڑھو گے تب نہ وضو کرو۔ اب تو سسٹم بدلا ہے، پائپ ہے، ٹوٹی ہے، پہلے لوٹا بدلا، وضو کے لیے لے کر کے بیٹھے، جیسے وضو کیا جتنا پانی بچا کیا کرتے تھے چچا؟ کھڑے ہو کے پی لیا۔ میں نے کہا یار کھڑے ہو کے کیوں پی لیا؟ تو آپ جانتے کیا کہیں گے؟ حضرت یہ وضو کا پانی ہے اس لیے کھڑے ہو گئے۔ اب میں آج آپ کی عقل کھولنا چاہتا ہوں، جس پانی کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا یہ وضو کا تھوڑی ہے، یہ تو بچا ہوا۔ وضو والا تو بچ گیا، ہاتھ دھویا کنٹرول سے باہر، چہرہ دھویا قبضے سے باہر، پیر دھویا گرفت سے باہر، تو جسے وضو کیا وہ تو نالی میں بچ گیا، اور جو بچا ہے اس نے وضو کیا ہی نہیں۔ اگر اسے وضو کیا ہوتا تو یہ بھی بہ گیا ہوتا۔ یہ بچے ہوئے کے لیے کیوں آپ کھڑے ہوئے؟ آپ کہیں گے حضرت یہ وضو والا پانی، یہ بچا ہوا پانی وضو والے پانی سے چھو گیا ہے۔ ایک پانی وضو کے پانی سے چھو جائے، توجہ کیجیے۔ آپ حج کر کے واپس لائے، دروازے پہ بھیڑ لگنے لگی، حاجی جی نے کہا بچوں حج کمیٹی نے 5 لیٹر الاؤ کیا تھا، ایک ڈرم لاؤ، اور نگر پالکا کا پانی ملا 5 لیٹر کو ایک ڈرم بنا دیا، جو آتا جا رہا کھڑے ہو کے پیتا جا رہا۔ میں نے کہا بھائی آپ زمزم کو کھڑے ہو کے پیتے، بات سمجھ میں آ جاتی، یہ محلے والے پانی کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ کہیں گے حضرت محلے والا پانی مکے والے پانی سے مل گیا، کیا بات ہے، اس پانی کو ہم کھڑے ہو کر کے پی رہے ہیں۔ ہمیں محبت سے بتاؤ اور خود فیصلہ کرو، ایک پانی وضو کے پانی سے چھو جائے، ایک پانی آب زمزم سے مل جائے، ایک پانی نبی کی علی سے ٹچ ہو جائے، تو اس پانی کی تعظیم تو سراپا رحمت للعالمین کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟
استعمال کر لیتے ہو جس پانی کو، وہ پانی فقہا کے نزدیک مائع مستعمل کہلاتا ہے، فقہاء کرام کی اصطلاح۔ اور اب اس کو دوبارہ استعمال مت کرنا، کیونکہ یہ دو گندگیوں کو دھلتا ہے۔